الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ معزز سامعین اور مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات معافی مانگنے کی رات ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب تو اللہ سے دعا کر تو اس طرح کر کہ اللہم ربنا انکا عفو کریم، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ آج شب برات سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، اور پکار پکار کر ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ تو اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ بندوں کو معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے اور بندے بندوں کو معاف کرے یہ بھی پسند فرماتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت کے قربان کے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کی اس آیت میں تو سمجھیں حد ہی ہو گئی، جس میں فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار۔ تو توبہ کرنے والے کو، معافی مانگنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں، اتنے خوبصورت لمحات میں، اتنی پیاری شخصیت جو کہ آل رسول بھی ہیں، اور جب سے ہوش سنبھالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہوئے ہی جوانی بھی گزری اور بڑھاپا بھی آیا۔ بچپن سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ان کی آواز سنتے آ رہے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ کیا خیال ہے سب توبہ نہ کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ سمپل سادہ توبہ تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ توبہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونی چاہیے، توبہ اللہ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ میں ندامت ہونی چاہیے، جو کیا ہے اس پر نادم ہو کر نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا ہے میں نے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کیا ہے آئندہ وہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ توبہ کی شرائط کے مطابق توبہ کی جائے، پھر بندہ یہ کہ میری بخشش نہیں ہوگی یہ نا امیدی ہے۔ جیسے حاجی عرفات سے ہو کے آتا ہے نا، تو علماء کہتے ہیں وہ شک بھی نہ کرے کہ میری بخشش ہو گئی ہے، اس پہ شک نہ کرے، بلکہ یقین کرے کہ عرفات سے آ گیا ہوں تو بخش دیا گیا ہوں۔ توبہ کی شرائط پوری ہوں، پھر شک نہ کرے کہ میں رہ گیا ہوں گا اور سارے
بخشے گئے ہوں گے، شک کی بات گنجائش نہیں ہے اس میں۔ تو ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ مولا جو کیا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، تیرے خوف کی وجہ سے یہ توبہ کرتے ہیں، ہم کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں کرتے، اور مولا جو غلطیاں ہوئی ہیں آئندہ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے بندوں کو، اور بندے ایک دوسرے کو معاف کرے اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب برات سے پہلے لوگ میسیجز چلاتے ہیں، یار مجھے معاف کر دینا، اب وہ ٹرینڈ بن گیا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم اس کی حوصلہ شکنی تو نہیں کرتے، میسیجز چلیں، کسی کی نیت پر شک بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو ناراض ہے اس کو میسیج نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے۔ تو جو ناراض ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس رات کو جہاں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، وہاں کچھ ایسے ہیں جن کی نہیں ہوتی، مستثنیٰ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں ایک وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو، اور ایک وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتہ داری توڑنے والا ہو۔ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی۔ آج ہم کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اس نے میری عزت نہیں کی، میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، اپنے بیٹے کی شادی پر مجھے پوچھا نہیں ہے، اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی۔ 10 20 سال گزر جاتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ خونی رشتہ دار، بلڈ ریلیٹڈ جو رشتہ دار ہیں، یاد رکھیں کہ بلڈ ریلیٹڈ جو ذی رحم محارم ہے، ان سے قطع تعلقی کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بہت سارے حرام کام سنتے رہتے ہیں۔ اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی کرنا بھی حرام ہے، جب تک کہ شریعت اجازت نہ ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ بس میں یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک ہی پیغام ہے، اللہ کرے میں اور آپ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہن، بھائی، ماں، باپ، چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، نانا، نانی، دادا، دادی، بیٹا، بیٹی، یہ جو خونی رشتہ دار ہیں نا، ان سے قطع تعلق کرنا حرام ہے۔ اگر یہ غلط بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ ہمارے بھائیوں نے ہمیں تو کنویں میں نہیں پھینکا، ہمارے بھائیوں نے ہمیں بیچا نہیں، ہمارے بھائیوں نے ہمارے باپ کو آ کے قمیض دکھا کے یہ نہیں کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ لیکن جب مصر کے تخت پر بیٹھے بھائی سامنے ہیں، بدلہ لے سکتے تھے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بہن ہمارا رستہ دیکھتی رہتی ہیں، بھائی سال ہاں سال سے بہن کے گھر نہیں جاتا، اور اگر اس پہاڑ کو کھود دیں تو اندر سے کیا نکلے گا؟ چوہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ دل کو صاف، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، اس سے پہلے ان کے دلوں کو صاف کرے گا، کینہ نہیں ہوگا، کسی کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، قدورت نہیں ہوگی۔ آئیں میں اور آپ اپنے دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں دور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے فرقے کا نہیں ہے، یہ میرا اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اس کا مزاج مجھ سے ملتا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا؟ نہیں کر دیا تھا؟ اتنا بڑا دشمن تو یار ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہماری غلطیاں اس سے بہت نچلے لیول کی ہیں۔ دل کو صاف کریں، پاک کریں، اس کا میڈیکلی بھی بہت امپیکٹ ہماری صحت پہ پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے رہتے ہیں، پانی میں مدھانے مارتے رہتے ہیں، چڑھتا کچھ بھی نہیں ہے۔
اپنا ڈپریشن بڑھتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، جسمانی روحانی بہت ساری بیماریاں لگا کے بیٹھتے ہیں، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور توفیق دے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے جناب ہیڈ آف مینٹیننس ہمارے جناب سید عارف ماشوانی صاحب بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، اس بابرکت محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی۔